نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر وہ دوسرا شوہر اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ عزیزوں، طلاقیں الگ الگ دینا چاہیے نہ کہ ایک دم، چونکہ آیت میں فا جو ہے وہ فا برائے تعقیب ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر طلاق مغلظہ کے بعد اپنی بیوی کو خرید لے تو اس سے بحق ملک بھی صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت میں لا تحلو جو ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ بالغہ عورت کے نکاح میں ولی کی شرط نہیں، کیونکہ یہاں نکاح کا فاعل عورت ہے۔ اگر بالغہ عورت کا نکاح ولی ہی کراتا تو یہاں آیت میں یوں فرمایا جاتا کہ 3 طلاق کے بعد پہلے خاوند کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس کے اولیاء دوسرے خاوند سے نکاح کرا دیں۔ نکاح کی نسبت عورت کی طرف کرنے سے علم حاصل ہوا کہ یہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے، لہذا یہ آیت احناف کی دلیل ہے۔ نکاح بشرط طلاق سخت مکروہ ہے، بلکہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک نکاح فاسد ہے اگر اس میں طلاق کی شرط لگائی گئی، کیونکہ فَإِن طَلَّقَا کے اندر ان سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تب پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حلالے میں دوسرے شوہر کا وطی کرنا بھی شرط ہے، جیسا کہ تنکحہ کے بعد زوجن فرمانے سے معلوم ہوا۔ طلاقیں 3 طرح کی ہوتی ہیں: طلاق رجعی، بائنہ، مغلظہ۔ 1 یا 2 طلاقیں تو رجعی ہیں کہ عدت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ رہو۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے طلاق رجعی میں۔ مبہم طلاق یعنی کنایا طلاق بائنہ ہے، ایسے ہی عورت کو اگر بائنہ کہہ دیا تب بھی طلاق بائنہ ہو جائے گی کہ اس میں رجوع جائز نہیں ہے، دوبارہ نکاح کرنا لازم ہے، حلالے کی شرط نہیں ہے۔ 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اس میں حلالہ ضروری ہے۔ حلالے کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر دوسرے بالغ شخص سے نکاح کرے، پھر وہ بھی صحبت کر کے طلاق دے، پھر اس طلاق کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس آئے۔ صحبت سے وہ صحبت مراد ہے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے۔ حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا یہ سخت برا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے، لیکن یہ لعنت اس صورت میں ہے کہ جہاں پر طلاق کی شرط لگائی جائے یا زبان سے حلالہ کہہ کر نکاح کیا جائے۔ اگر دوسرے نکاح میں حلالے کی صرف نیت ہو، زبان سے کچھ نہ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حلالے کے بعد جب عورت پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو مثل نکاح اول کے پھر شوہر کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ ان یتراجعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے ان تعود یا الی رفعہ، اور رجوع اور عود پچھلی حالت پر لوٹ جانے کو کہتے ہیں، اور پچھلی حالت میں یعنی پہلے نکاح میں تو خاوند طلاقوں کا مالک تھا، لہذا اب بھی 3 ہی طلاقوں کا مالک ہوگا تاکہ عود اور رجوع کے معنی درست ہو جائیں۔ اگر شوہر نے 2 طلاقیں دے کر رجوع کر لیا تو اب 1 ہی طلاق کا اختیار رہے گا، یعنی اب 1 طلاق ہی مغلظہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس صورت میں بھی عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر کے پھر اسی کی طرف کو لوٹی یعنی طلاق رجعی کی شکل میں، تو نئے سرے سے 3 طلاق کا ہی حق اس کو حاصل ہوگا۔
بہتر یہ ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے، اور اگر 3 طلاقیں دینا ہوں تو ہر طہر میں 1 طلاق دے۔ عدت پہلی طلاق سے ہی شروع ہوگی، ایک دم 3 طلاقیں دے دینا یہ سخت گناہ ہے۔ بلا وجہ طلاق دینا بھی بہت ہی برا ہے۔ مسلمانوں نے طلاق کا بہت غلط استعمال آج کے دور میں شروع کر دیا ہے، جس سے کہ ملت کی بڑی بدنامی ہوتی ہے اور اعدائے اسلام کو موقع فراہم ہوتا ہے اسلام پر نکتہ چینی کرنے کا۔ تفسیر صوفیانہ اس آیت کی یہ ہے کہ شیخ طریقت کو چاہیے کہ مریدین کی 1 یا 2 غلطیاں معاف کر دے، مگر جب محسوس کرے کہ یہ مرید جرم کا عادی ہو چکا ہے تو اس سے بالکل قطع تعلق کر لے، اور پھر وہ کتنی ہی عاجزی اور زاری کرے مگر اسے اپنے سے نہ ملائے، بلکہ اس سے کہے کہ کچھ دن مجرموں کے ساتھ رہ کر ان کا انجام دیکھو، پھر جب تمہیں ان کے حرکات سے پوری نفرت ہو جائے تب میرے پاس آنا کہ تمہیں ہماری صحبت کی قدر ہو، اور پھر جرم سے تم باز رہو۔ کبھی کبھی فراق بھی ذریعہ وصال ہو جاتا ہے اور ہجر سے وصل کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک لڑکا گھر سے بھاگنے کا عادی ہو چکا تھا، بار بار بھاگتا تھا اور ماں باپ اس کی تلاش کرتے پھرتے تھے۔ آخر کار ماں باپ نے کسی مرد کامل سے شکایت کی۔ ان مرد کامل نے کہا کہ تمہاری محبت کی زیادتی نے اسے بھگوڑا بنا دیا ہے، اب اگر وہ بھاگے تو تم پرواہ نہ کرنا، خود پریشان ہو کر جب آئے گا تو پھر کبھی نہیں بھاگے گا۔ ایسا ہی ہوا، لڑکا ٹھوکریں کھا کر لوٹ آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی اصلاح ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر عافیت کسے دانت کہ بمصیبت گرفتار آیت۔ آرام و آسائش کی قدر وہ شخص جانتا ہے کہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، مصیبت کو برداشت کر چکا ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ عافیت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اولاً کچھ غلطیوں پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی کی باری ہے۔ یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بھول چوک معاف ہیں مگر شریعت میں نہ کہ طریقت میں۔ اس میں تو غلطی پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطاً گیہوں کھایا تھا۔ خود اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ آدم بھول گئے تھے اور انہوں نے بھول کر گیہوں کھا لیا، مگر اس کے بعد بھی ان کو سزا ملی، عتاب آیا۔ اور یہ بھی لحاظ رہے کہ شیخ پر اعتراض محرومی کی علامت ہے، اس کے افعال پر نکتہ چینی کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کمی نظر بھی آئے تو اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ 3 کا عدد یہ جماعت پر دلالت کرتا ہے، اور اچھی جماعت پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بری جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے۔ اسی لیے اکثر اوراد و وظائف میں 3 بار دعائیں پڑھوائی جاتی ہیں کہ فلاں دعا فلاں آیت 3 بار پڑھو تاکہ اس جماعت پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ یوں ہی 3 بار گناہ پر اللہ کی پکڑ ہے۔ 1-2 طلاقوں میں گنجائش رہی کہ وہ طلاق رجعی ہیں، رجوع کا حق حاصل ہے۔ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر اب وہ مغلظہ ہو گئی اور رجوع کا حق حاصل نہیں رہا، اور ان طلاقوں کی اب جماعت بن گئی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں اب وہ بندہ آ گیا کہ اب وہ رجوع اور نکاح کی گنجائش اس کے اندر نہیں باقی رہی۔ بندے کو یہ چاہیے کہ اسی طریقے سے جرموں کی جماعت نہ بننے دے، گناہوں کا گروہ نہ بننے دے،
ایک یا دو غلطیاں ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تصل الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بہا وفوز العابدی، تم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو اور جنت کو حاصل کرنے کے امیدوار ہو۔ وَنَسِيتَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، کیا تم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیا تھا۔ آج جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ انبار اور ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، مگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ الہی تو ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جا۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، تبھی انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔